السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کہ رزق حلال کی برکت۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں، نماز فجر وہ حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ آقا، حضرت ابو دوجانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں فوراً چلے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، ایسی کیا جلدی ہے ان کو؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت دیکھ رہی تھی کہ ابو دوجانہ اپنے گھر کو جلدی کیوں چلے جاتے ہیں، لیکن تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں جب میرے آقا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سرکار کے صحابی حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روزانہ نماز فجر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے اب وہ دعا نہیں کرتے ہیں، جلدی سے اٹھے اور اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ جب کچھ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ آقا، حضرت ابو دوجانہ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں، فوراً گھر چلے جاتے ہیں، آخر ان کو ایسی کیا جلدی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کی موجودگی میں نماز فجر کے بعد میں ان سے پوچھا، اے ابو دوجانہ، تم روزانہ گھر جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ نماز فجر کے بعد میں تم دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابو دوجانہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا، میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں، میرے پڑوس میں جو ایک مکان ہے وہ اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے۔ رات میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کھجور کے پیڑ سے کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں جلدی جاتا ہوں کہ میرے بچے اتنے سو کر کے نہ اٹھیں، میں ان کھجوروں کو چنتا ہوں اور سب کو اکٹھا کر کے اس مالک کے گھر میں پھینک دیتا ہوں یا اس کے گھر میں جا کر کے دے آتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اٹھ کر کے ان کھجوروں کو نہ کھا لیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، ہمارا ان پہ کوئی حق نہیں ہے، یہ دوسرے کی ہیں۔ تو میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے میں اس کے گھر میں پہنچا دوں۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس آدمی کو بلایا جس کے گھر میں وہ کھجور کا پیڑ کھڑا تھا۔ حضرت صدیق اکبر بھی وہیں پر موجود تھے آقا کی محفل میں۔ میرے آقا نے اس شخص سے فرمایا کہ تم یہ کھجور کا پیڑ ہمارے صحابی ابو دوجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں آپ جنت میں 10 درخت لے لو۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود عرض کرتے ہیں، میرے آقا، فلاں مقام پر میرے 10 درخت ہیں، کھجوروں کے 10 پیڑ ہیں، آپ وہ 10 کے 10 پیڑ اس شخص کو دے دیں اور اس ایک پیڑ کے بدلے میں جو اس کے گھر کے صحن میں کھڑا ہے میں 10 پیڑ دے رہا ہوں اور آپ مجھے جنت میں 10 پیڑ عطا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے جب یہ سنا تو میرے آقا نے اس شخص سے فرمایا کہ بتاؤ تم راضی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو اس کو ایک کے بدلے میں 10 پیڑ مل رہے ہیں۔ یہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، رات کو سویا، جب صبح کو اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پیڑ جو اس کے گھر میں تھا پہلے سے، آج وہ پیڑ حضرت ابو دوجانہ کے صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ نہ تو اس کو نکالنے کے لیے کھدائی کی گئی، نہ کوئی مشین لائی گئی،
نہ ہی کوئی اس کے ہٹنے کا نشان موجود ہے، وہ پیڑ جا کر کے چل کر کے حضرت ابو دوجانہ کے گھر میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کو سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ رزق حلال کی برکت دیکھیے۔ یہ صحابی رسول ہیں، رزق حلال کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں کہ میرے بچے کہیں وہ پرائی کھجور، غیر کی کھجور اٹھا کر کے نہ کھا لیں، اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے۔ آج لوگوں کا حال دیکھیے کہ رزق حلال اور رزق حرام میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے ہیں، بس آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے۔ آج اگر آپ اپنے بچوں کی پرورش رزق حلال سے کرو گے تو کل کو آپ ان بچوں سے بالکل وفا کی امید رکھیے، لیکن اگر آپ ان بچوں کی پرورش رزق حرام سے کریں گے تو کل آپ ان بچوں سے وفا کی امید مت رکھیے۔ اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں تو اپنے مقدر سے کم نہیں کما سکتے، اور اگر آپ حرام طریقے سے کماتے ہیں اپنے مقدر سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ رزق حلال کمائیے، اپنے بچوں کو بھی خوش رہیے اور اپنے آپ بھی خوش رہیے۔ رزق حلال کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار جنت میں کس طرح سے ہے۔ ارے بھائی، جنت کی چیز وہی تو دے سکتا ہے جو مالک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں 10 درخت لے لو، پتہ کیا چلا کہ میرے مصطفیٰ ہی جنت کے مالک ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی اور ہم بھی رسول اللہ کے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے خزانے کا مالک و مختار بنایا ہے۔ پوری کائنات کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں عطا کرتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیے میرے مصطفیٰ کا جو حکم چلتا ہے پیڑوں پر بھی چلتا ہے۔ اس درخت نے میرے مصطفیٰ کا حکم سنا تو اپنے آپ اکھڑ کر کے چلا گیا، حضرت ابو دوجانہ کے صحن میں جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی، درخت بھی میرے آقا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جیسے میرے مصطفیٰ فرما دیں درخت بھی اس بات کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا۔ ایک بات ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں ہمیشہ آگے رہے۔ تمام صحابہ کرام سے حضرت صدیق اکبر ہمیشہ آگے رہے۔ اپنے 10 درخت دنیا میں دے دیے اور جنت میں 10 درخت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں بھی صحیح معنی میں اسی طرح سے محبت کرنی چاہیے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو تھی، اور حضرت ابو دوجانہ کی طرح ہمیں بھی رزق حلال کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جانا چاہیے۔ ہم بھلے غریب رہیں یا امیر رہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کریں یا اپنی خواہشوں کو پورا کریں، لیکن رزق حلال کے ذریعے سے شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر ہی پورا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچے، اور آپ اسی طرح کا ایک اسلامی واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔